کہہ رہا ہوں. اپنے ٹی وی کی آواز اگر آپ بند کر دیں. جی ہیلو, میں آپ سے یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ہائیلی وہ ہوتے ہیں پکوڑے یا دہی بڑے اس ٹائپ کی چیزوں سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے, تو اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے؟ اوکے رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنا نام بتائیں گے؟ اوکے رائٹ, تھینک یو ویری مچ. رائٹ, پہلے جو ہمارے پاس کالر تھے انہوں نے ہم سے جو باتیں پوچھی ہیں اس میں یہ کہ ایکسٹریم جو ایجز ہیں, یعنی چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان میں, اور جو پھر بزرگ ہمارے ہوتے ہیں ان کے لیے غذا کی پرابلمس کیوں بڑھ جاتی ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ انیشلی پہلے ہماری بہت سی چیزیں پراپر ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. ہمارے بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنتیں بھی اس کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی اسٹمک بھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے, اور ان کی ہر چیز ان کے قد کے ساتھ ان کے جسم کی ساری جتنی بھی چیزیں اندر ہیں ان سب کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ آپ کے بچوں کا دل جو ہے وہ بھی ان کی قد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل کی جو سائز ہے وہ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اب آپ اس لحاظ سے سوچ لیجئے کہ ان بچوں کی غذا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم سے مختلف ہوگی. جب وہ گرو کر رہے ہیں تو ان کو ہمیں جو غذا دینی ہے وہ ان کی نشو و نما کے لیے زیادہ بہتر ہونی چاہیے. اور یہ جو کبھی کبھی مزہ, منہ کا مزہ جو بدلنے کے لیے پکوڑے اور سموسے اور ایسی چیزیں, تو اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے کہ اپنے بچوں کو کھلانا بھی چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ گھر پہ بنا لیجئے اور کوشش کریں کہ کم آئل میں فرائی کریں اور فریش چیزیں اس میں ڈالیں, خود بنا کے مائیں خود بنائیں. سیکنڈلی بازار کی چیزیں جو ہیں اوائڈ کریں, کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے, ان میں مرچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو گیسٹرائٹس ہوتا ہے. ایکسکیوز می, ایک اور کال ہے, ہم کال کی طرف جاتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر, میرا نام زاہدہ ہے, میں بات کر رہی ہوں لاہور سے. میری بیٹی ہے, اس کو ٹائیفائڈ بخار ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا ہے. ڈاکٹر نے اس کو گیس کے لیے جو ہے وہ دوا لکھی, لیکن وہ بھی کوئی اثر نہیں کر رہی. میں نے اس کو پودینے کا پانی, اجوائن کا پانی بھی دے چکی ہوں, لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا. اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے. اس کو بخار کو بھی اب 2 ہفتے ہو چکے ہیں, بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں دے رہا. اچھا زاہدہ, یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو فوراً بچوں کے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. جی میں نے دکھایا ہے, انہوں نے اینٹی بایوٹکس دی ہیں, وہ میں ریگولر اس کو دے رہی ہوں, لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. بخار دوا کا اثر جتنی دیر تک رہتا ہے بخار ٹوٹ جاتا ہے, پھر ویسے ہی بخار ہو جاتا ہے اس کو. اس میں کچھ ٹیسٹ کی بھی ضرورت پڑے گی بچوں کے لیے, اور وہ بلڈ کلچر اور ٹائیفائڈ کے لیے ٹائیفیڈوٹ ہے. پھر اگر اور کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہے تو اسٹول کے بھی ٹیسٹ ہو جانے چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ بچے کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں آ رہا, یورین کا پرابلم تو نہیں چل رہا ساتھ, بعض دفعہ میں نہیں کوئی اس کو کانسٹیپیشن بھی نہیں ہے, اس کو یورین کا بھی کوئی پرابلم, لیکن جو پھولا ہے آپ کائنڈلی اس کے لیے کچھ سجیسٹ کر دیں کہ اس کا پیٹ نارمل ہو جائے. یہ اس کا نا جب سے مدر فیڈ چھوڑا ہے اس نے تب سے اس کا یہ پرابلم چل رہا ہے. آپ کا بچہ جو کتنی کیا عمر ہے اس کی؟ اس کی 1 سال عمر ہے. 1 سال تو بہت چھوٹا بیبی ہے نا, بہت چھوٹا بیبی ہے. یوزلی اتنی کم عمر میں ٹائیفائڈ ہوتا نہیں ہے, اٹس ویری ریئر. اگر مدر فیڈ پہ ہو تو پھر تو بالکل بھی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. بہرحال پانی اگر صاف نہ ملے اور غلط گندا پانی جو ہے, جس میں کہ یوزلی دودھ سے یہ پھیلنے والا مرض ہے, لیکن کبھی پانی سے بھی پھیل جاتا ہے جو کہ گندا پانی ہوتا ہے, اور ہمیں صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تو آپ جو ہے ڈیفینیٹلی اتنے چھوٹے بچے, اچھا ہمیں اتنے چھوٹے بچے کے لیے بالکل رسک نہیں لینا چاہیے. ایکسکیوز می, ایک اور کال ہے, ہم پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں موہت بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. جی میں نے یہ اچھا جی کال ڈراپ ہوگی, سوری. تو ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. جو پہلا ہمارے کالر تھے اصغر صاحب, انہوں نے ہم سے جو غذا کا پوچھا تھا, تو بزرگ جو ہوتے ہیں ان میں ایسیڈٹی زیادہ ہو جاتی ہے, گیسٹرک ایسڈ سیکریشن انکریز ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو جو غذا دیں وہ ویسی ہی ہو جیسے ہم چھوٹے بچوں کو غذا دیتے ہیں, جس میں نمک اور مرچ بھی کم ہوتا ہے, اور ادروائز وہ ہیلدی ہوتی ہے غذا ان کے لیے. جبکہ ان کا دوسرا سوال ٹیتھنگ کے حوالے سے تھا, تو ٹیتھنگ میں ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو درد ہو, لیکن یس ٹیتھنگ از اے فزیولوجیکل پروسیس, ایک نارمل پروسیس ہے, اللہ کی طرف سے
ہر بچے کے دانت جو ہیں وہ آئیں گے، تو وہ جب دانت آ رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مسوڑوں میں سے کچھ سویلنگ بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی اریٹیشن ایچنگ بھی ہوتی ہے جس کو خارش کہتے ہیں، اس ایریا میں ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ان کو کبھی کبھی ہلکا 99 تک کا فیور یا پین بھی ہو سکتا ہے، بٹ ناٹ ایوری چائلڈ ول ہیو اٹ. سم چلڈرن may not have anything at all. کچھ کی رالیں بہت گرتی ہیں اور کچھ بہت اور تکلیفوں میں، ہیڈ ایکس وغیرہ میں، بٹ نیور کبھی بہت سخت قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹیتھنگ بڑی نارمل پروسیس ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نارمل فزیولوجیکل پروسیس ہے. ہم سب کے دانت ایک زمانے میں نکلے تھے اور پھر ٹوٹے اور پھر اور نکلے اور اب پھر ٹوٹنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو نیچرلی یہ ایک سارا نارمل پروسیس ہے، تو ان سب چیزوں میں درد بہت کم ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے بچے کمپلین یہ کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کہ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا پیٹ میں کچھ مطلب کھانا کھانے کی وجہ سے کچھ گیسز پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں، یا جو خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے گیسز پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ اٹ ڈپینڈس کہ بچے جو ہے وہ پہلے غذا کیسی لے رہے ہیں. اگر تو وہ بچے پہلے جو غذا ان کے پیرنٹس دے رہے ہیں وہ ان کو بہتر غذا، جو کہ ہمارے لحاظ سے بچوں کے لیے ایک پراپر ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے جس میں ان کے غذا کا چارٹ ہونا چاہیے اور ان کو اس کے لحاظ سے غذا ملنی چاہیے. بٹ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ان کو وقت کے جیسے وقفہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو ایسیڈیٹی ان کی زیادہ ہو جائے گی. اینڈ دا تھنگ وچ وی آر گیونگ، جو کھانا ہم غذا ان کو دے رہے ہیں اس میں مرچیں زیادہ ہو جائیں گی یا کوئی ایسی چیز زیادہ ہوگی جس سے وہ اریٹیٹ ہوگا. بہت سارے مسالوں والا کھانا بچوں کو دینا جو ہے وہ اتنا، بچوں کیا بڑوں کو بھی اتنے مسالوں والا کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مسالوں والا ڈاکٹر صاحب، یا بہت زیادہ ڈیپ فرائیڈ فاسٹ فوڈ بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ڈیپ فرائیڈ تو ویسے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کی ہیلتھ کے لیے نہیں اچھا ہے، تو وی ڈو اوائڈ دیٹ. لیکن یہ ہے کہ سمپلی بچوں میں اگر آپ چکن دے رہے ہیں تو آپ ہلکا اس پہ نمک اور کالی مرچ وغیرہ لگا کے اینڈ دین یو کین میک اٹ، تو وہ کمپیریٹیولی بہتر ہوتا ہے. بچوں کے اگر اریٹیشن ہو رہی ہو بہت زیادہ دانت نکلتے وقت جیسے ہوتی ہے، تو بچے کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور کرتے ہیں، شاید اس سے بھی انفیکشن ہوتا ہے جس سے لوز موشن ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے کالر کہہ رہے تھے. اصل میں جو ٹیتھنگ کی بات کر رہے تھے تو نارملی ٹیتھنگ جب شروع ہوتی ہے تو اٹ ڈپینڈس، ہر بچے کا ایک الگ مہینہ ہوتا ہے جس میں وہ دانت نکالتا ہے، ضروری نہیں ہے. بٹ بعض بچے 3 مہینے سے ہی ان کے منہ سے رالیں ٹپکنی شروع ہو جاتی ہیں اور 4تھے مہینے میں ان کو ایچنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو بچے اپنا ہاتھ کھاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ٹیتھنگ کے لیے ہاتھ کھا رہے ہوں. اور جو بچے جب تک کرال نہیں کرتے تو ان کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں. اگر مائیں ان کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا رکھیں اور ان کے ہاتھ دھوئیں تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان کو انفیکشن ہوگی بیکاز آف ٹیتھنگ. اور ڈائریا ٹیتھنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. آج کا ہمارا میسج یہ کہ ڈائریا ٹیتھنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر قرۃ العین کا آخری جملہ ہم نے کیچ کیا، اس لیے کہ ہمارا یہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں. OPD کا پروگرام انہوں نے پرفارم کیا. ہم جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پر. ہمارا پروگرام جاری ہے افطار کی رونقیں. Stay with us.